بہت دنوں کے سفر کے بعد حاتم طائی ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک دریا لہو سے بھرا ہوا بہہ رہا ہے۔ بہت حیران ہوا، دل ہی دل میں سوچنے لگا اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ یہ ارادہ کر کے دریا کے کنارے کنارے اوپر کے رخ کی طرف چل پڑا۔ 2 روز تک سفر کرنے کے بعد ایک تالاب پر پہنچا جس میں یہ دریا نکلتا نظر آتا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ تالاب کے کنارے ایک بہت بڑا سا درخت ہے۔ اس کی ہر ڈالی میں عورتوں کے سینکڑوں سر لٹکتے ہیں اور ان کے خون کے قطرے لپک کر تالاب میں گرتے ہیں، جس سے پانی لہو کی طرح سرخ ہو کر دریا میں جاتا ہے۔ ایک سر جوان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور وہ سب سے اونچا لٹک رہا تھا۔ حاتم اس درخت تلے بیٹھ گیا اور حیرانی سے ان کے سر دیکھنے لگا۔ 2 سر حاتم کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے اور حاتم کا جی ڈرا کہ خدا خیر کرے، معلوم نہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن پھر سوچا اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حاتم درخت کے نیچے سے اٹھ کر ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ تمام سر درخت کی ٹہنیوں سے چھوٹ کر تالاب میں جا گرے۔ حاتم اس تالاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تالاب کے درمیان میں بیٹھنے کے لیے نہایت عمدہ بارادری بنی ہوئی تھی۔ تالاب سے کئی عورتیں نکلیں اور انہوں نے وہاں ایک سنہری تخت بچھا دیا اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت عورت شہزادیوں کا سا لباس پہنے کئی 100 عورتوں کے ساتھ پانی سے نکلی اور تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ سب عورتیں ادب سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد طرح طرح کے ساز بجنے لگے اور عورتیں پیار سے پیارے پیارے گیت گانے لگیں۔ حاتم چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھا اور طرح طرح کے کھانے آئے۔ ان میں سے ایک عورت کھانے کا ایک خوان لیے حاتم کے پاس آئی اور کہا، یہ ہماری ملکہ نے مہمان کے لیے بھیجا ہے۔ حاتم نے کہا، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ تمہاری ملکہ کون ہے اور یہ سب ماجرا کیا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ اپنی ملکہ کے پاس گئی اور پھر واپس آ کر کہا، ہماری ملکہ کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، پھر تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ حاتم کھانا کھانے پر آمادہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس عورت نے کہا، تمہارے سوال کا جواب کل ملے گا۔ کھانے کے بعد پھر ساز بجتے رہے اور صبح تک یہی حالت رہی۔ صبح ہوئی تو سب عورتیں شہزادی سمیت تالاب میں کود پڑیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کتنے ہی سر پانی میں ابھر کر آئے اور آپ ہی آپ اچھل کر درخت کی ڈالیوں میں لٹک گئے اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت سر سب سے اونچا لٹکا۔ حاتم دن بھر پھر وہیں ٹھہرا رہا۔ شام ہوئی تو وہ سر پھر تالاب میں گرے اور پہلے کی طرح شہزادی پھر تخت پر آ بیٹھی۔ ایک بار پھر ایک عورت کھانے کا خوان لیے اس کے پاس آئی۔ حاتم نے ایک بار پھر کہا، جب تک اس کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اس عورت نے کہا، ملکہ نے کہا ہے پہلے کھانا کھا لو، جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حاتم نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد اس عورت کے پیچھے پیچھے تالاب میں اترا اور تالاب میں غوطہ لگایا۔ چاہتا تو یہ تھا کہ تیر کر بارادری تک پہنچ جائے، لیکن ہوا یہ کہ وہ نیچے ہی نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر پاؤں زمین کو لگے تو دیکھا نہ تالاب ہے اور نہ بارادری اور نہ وہ عورتیں اور نہ ہی درخت۔ اپنے آپ کو ایک لکودک صحرا میں پایا۔ وہ حیران پریشان ہو کر رہ گیا۔
الہی میرے ساتھ یہ کیا ماجرا پیش آیا؟ نہ جانے کب تک حاتم اس لکو دک صحرا میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک سبز پوش بزرگ عصا ہاتھ میں لیے غیب سے ظاہر ہوئے اور نہایت شفقت سے حاتم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حاتم کو ڈھارس سی ہوئی اور کہنے لگا، حضور پیر و مرشد، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اس تالاب سے یہاں کیوں کر آ گیا؟ اور وہ جو درخت پر عورتوں کے سر لٹکے ہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ سبز پوش بزرگ نے کہا، اے حاتم، تم نے جس تالاب میں غوطہ لگایا تھا وہ جادو کا ہے۔ جو شخص اس میں غوطہ لگاتا ہے وہ یہاں آ پڑتا ہے۔ وہ تالاب یہاں سے 300 کوس دور ہے، اور جو تم نے سر لٹکے ہوئے دیکھے ہیں ان کا ماجرا یہ ہے۔ احمر شام ایک ظالم جادوگر ہے جو کوہ احمر پر رہتا ہے۔ اس کی بیٹی زرری پوش اسے جادو کرنے سے منع کرتی تھی۔ احمر شام جادوگر نے غصے میں آ کر اسے اس کی 1000 سہیلیوں سمیت جادو کے تالاب میں قید کر دیا ہے۔ وہ درخت بھی جادو کا ہے اور جادو کی وجہ سے ہی وہ سر وہاں لٹکتے نظر آتے ہیں، اور جو سر سب سے زیادہ اونچا لٹکا ہے وہی زرری پوش ہے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا، انہیں اس مصیبت سے چھڑانا میرا فرض ہے۔ سبز پوش بزرگ بولے، اے حاتم، یہ کام کچھ آسان نہیں۔ جب تک احمر جادوگر مارا نہیں جائے گا زرری پوش اس طلسم سے آزاد نہیں ہوگی۔ حاتم نے کہا، میں کوہ احمر میں جا کر احمر شام جادوگر سے مقابلہ کروں گا اور اسے ماروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ سن کر سبز پوش بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اے حاتم، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو بسم اللہ، لیکن ٹھہر، میں تجھے اسم اعظم سکھاتا ہوں۔ اس کی برکت سے تیری ہر مشکل آسان ہوگی، لیکن یاد رکھنا یہ اسم اسی وقت کام کرے گا جب تیرا جسم لباس پاکیزہ ہوگا، ناپاک حالت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سبز پوش بزرگ نے حاتم طائی کو اسم اعظم سکھایا اور پھر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو سبز پوش بزرگ تو کہیں دکھائی نہ دیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کوہ احمر پر پایا۔ بہت خوش ہوا اور آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ پتھروں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ جب نہایت عاجز ہوا تو سوچا اسم اعظم پڑھنا چاہیے۔ اسم اعظم پڑھتے ہی اس کے پاؤں آزاد ہو گئے۔ پھر تو اسے یقین ہو گیا جادوگر کا ٹھکانہ یہی پہاڑ ہے۔ اسم اعظم پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ احمر شام جادوگر کو بھی حاتم کے آنے کی خبر ہوگی۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے معلوم کیا کہ اسم اعظم کی وجہ سے حاتم پر کوئی منتر اثر نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے ایک چیلے کو بلایا اور کہا، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اسم اعظم پڑھنا بھول جائے۔ چیلے نے کہا، مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ اسم اعظم اس کے دل سے اتار سکوں، لیکن ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ اگر حاتم کا جسم اور کپڑے ناپاک کر دیے جائیں تو اسم اعظم بے اثر ہو جائے گا، پھر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ احمر شام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس چیلے کو ایک لشکر دے کر حاتم کی طرف بھیجا۔ وہ زرری پوش اور اس سہیلیوں کے صورت دھار کر حاتم کے پاس آئے اور اسے شربت کا ایک پیالہ دیا۔ اس شربت میں سور کا خون ملا ہوا تھا۔ حاتم نے جب پیالہ تھاما تو زرری پوش کی صورت دھارے چیلے نے پیالہ اس کے کپڑوں پر گرا دیا۔ حاتم کے کپڑے ناپاک ہو گئے اور اسم اعظم کی تاثیر ختم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر چیلے نے ایک منتر پڑھا جس کے اثر سے حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ احمر شام کے حکم سے اس کے چیلوں کو حاتم نے کنویں میں ڈال دیا اور 1000 من وزنی لوہے کی ایک سیل کنویں پر رکھ دی۔ بہرحال
ریچھ کی بیٹی کے دیے ہوئے مہرے کی وجہ سے کنویں کی آگ سے وہ حاتم پر اثر نہ کر سکی۔ احمر شام کو اپنے جادو کے زور سے معلوم ہو گیا کہ حاتم مہرے کی وجہ سے صحیح سلامت ہے۔ سوچنے لگا وہ مہرہ کسی طرح اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ حاتم کو آگ کے کنویں سے نکال کر سر سے پاؤں تک لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا جائے اور پھر اسے بھاری ستونوں کے درمیان جکڑ دیا جائے۔ جادوگر کے چیلوں نے ایسا ہی کیا۔ 7 دن رات حاتم اسی حال میں رہا۔ کتنے ہی جادوگر اور دیو اس کے گرد پہرا دیتے رہے۔ بھوک پیاس سے حاتم کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ اس حالت میں احمر شام جادوگر نے کہا، اے حاتم، اگر مہرہ میرے حوالے کر دو تو ابھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حاتم نے جواب دیا، تم اپنی بیٹی کو آزاد کرو تو ابھی مہرہ تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ سن کر جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو حکم دیا کہ اس کے سر پر پتھروں کا مینہ برسا دو تاکہ اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ جادوگروں نے جب حاتم پر پتھروں کا ایسا مینہ برسایا کہ حاتم ان میں چھپ گیا اور وہاں ایک پہاڑ ہو گیا، لیکن جب پتھر اٹھا کر دیکھا تو حاتم کو ذرا بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ 7 روز اسی طرح وہ اسے پتھر مارتے رہے لیکن حاتم مہرے کی بدولت سلامت رہا۔ اب حاتم نے کہا، اے جادوگر، تم نے اس مہرے کی خاصیت دیکھی ہے، اس وجہ سے نہ میں جلا اور نہ ہی پتھروں کی بارش نے میرا کچھ بگاڑ سکی۔ اب جو کوئی بھی مجھے یہاں سے نکالے گا یہ مہرہ میں اس کو انعام میں دوں گا۔ ایک جادوگر سرتک اس لالچ میں آ گیا اور رات کے وقت حاتم کو اپنے جادو کی مدد سے وہاں سے نکال کر قلعے کے باہر ایک چشمے پر لے آیا۔ وہاں پہنچ کر حاتم نے غسل کر کے خود کو پاکیزہ کیا۔ پاکیزگی کی برکت سے اسم اعظم کی کھوئی ہوئی تاثیر ایک بار پھر پلٹ آئی۔ احمر شام جادوگر کو سرتک کی اس حرکت کی فوراً خبر ہوگی۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور آگ کا ایک شعلہ سرتک کی طرف لپکا۔ حاتم نے سرتک کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماری تو شعلہ فوراً بجھ گیا۔ حاتم نے سرتک سے کہا، اے سرتک، تو نے میرے ساتھ ایسی نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں مہرہ تو کوئی چیز نہیں، لیکن اگر تو میرا ساتھ دے تو میں احمر شام کو ہلاک کر کے اس کا تمام ملک تیرے حوالے کر دوں گا۔ سرتک خوشی سے تیار ہو گیا اور بولا، تم حکم کرو، آج سے میں احمر شام کے بجائے تمہیں اپنا سردار مانتا ہوں۔ یہ سن کر حاتم بہت خوش ہوا اور اسم اعظم پڑھتا ہوا احمر شام کے قلعے کی طرف لپکا۔ سرتک بھی ساتھ ہو لیا۔ احمر شام کو اپنے جادو کی بدولت یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ سرتک حاتم طائی سے جا ملا ہے۔ اب دونوں قلعے کی طرف بڑھے۔ اس نے فوراً منتر پڑھ کر اپنا تمام لشکر اکٹھا کیا اور طرح طرح کے منتر پڑھ کر پھونک ماری تو یکایک گھٹا اٹھی اور بجلی چمکنے لگی۔ سرتک ڈر کے مارے کانپنے لگا، لیکن حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماری تو گھٹائیں بجلیاں سب احمر شام کے لشکر پر جا پڑیں۔ ہزاروں جادوگر ہلاک ہو گئے۔ اس پر احمر شام نے ایک اور منتر پڑھا۔ ایک پہاڑ زمین سے بلند ہوا اور حاتم اور سرتک کی طرف آیا۔ حاتم نے فوراً اسم اعظم پڑھ کر دم کیا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر احمر شام اور اس کے لشکر پر جا پڑا۔ ایک دفعہ پھر ہزاروں جادوگر ہلاک ہو گئے۔ حاتم طائی اسم اعظم پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ احمر شام نے پھر ایک منتر پڑھا تو چاروں طرف سے 4 اسلحے پیدا ہو کر حاتم اور سرتک تک لپکے۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماری تو وہ اسلحے احمر شام کے لشکر پر جا پڑے اور کئی ہزار جادوگروں کو ایک ہی آن میں نگل گئے۔ یہ حالت دیکھ کر باقی جادوگروں کی جان کے خوف سے بھاگے۔ احمر شام نے ہر چند انہیں روکا لیکن وہ نہ رکے۔
اس پر اس نے منتر پڑھ کر ان سب کو درخت بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سب منتر ایک ایک کر کے آزمائے۔ جب دیکھا کہ حاتم پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا تو ایک منتر پڑھ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ یہ دیکھ کر سرتک نے حاتم کو بتایا، احمر شام اب اپنے استاد کملاک جادوگر کے پاس گیا ہے جو کوہ کملاک میں رہتا ہے۔ اس نے ایک طرف ایک آسمان، چاند، سورج اور ستاروں سمیت جادو کے زور سے بنایا ہے اور پہاڑ کے نیچے ایک شہر بسایا ہے جس میں 40,000 جادوگر رہتے ہیں۔ یہ سن کر حاتم نے کوہ کملاک کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے پہلے اسم اعظم پڑھ کر پانی پر دم کیا اور سرتک نے یہ پانی درختوں پر چھڑکا تو سب کے سب جادوگر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ سرتک نے انہیں تمام ماجرا بتایا تو انہوں نے بھی احمر شام کو چھوڑ کر حاتم طائی کی اطاعت اختیار کی اور کہا کہ ہم بھی حاتم طائی کی مہم میں اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ حاتم نے کہا، میں صرف اسی کو اپنا ساتھی بناؤں گا جو آئندہ سے جادو منتر چھوڑے اور صاحب ایمان مسلمان بن کر رہنے کا وعدہ کرے۔ وہ سب اسم اعظم کی برکت اور حاتم کے ایمان کی مضبوطی دیکھ ہی چکے تھے اور فوراً راضی ہو گئے۔ حاتم ان کو ساتھ لیے کوہ کملاک کی طرف روانہ ہوا۔ احمر شام نے جب اپنے استاد کملاک جادوگر کو اپنا حال سنایا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اسے تسلی دی۔ کہا، ابھی بھی حاتم کی مشقیں کس کر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی منتر پڑھ کر اپنے پہاڑ کی طرف پھونکا۔ فوراً ایک آگ ظاہر ہوئی۔ اس نے پہاڑ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حاتم جب کوہ کملاک کی حد میں پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے بتایا، کملاک جادوگر کا ٹھکانہ یہی ہے۔ اس کے ارد گرد جو یہ آگ نظر آتی ہے جادو کی ہے۔ حاتم نے فوراً اسم اعظم پڑھ کر دم کیا۔ آگ ایک دم بجھ گئی۔ آگ بجھنے کی خبر کملاک کو بھی اسی وقت معلوم ہو گئی۔ اس نے پھر ایک منتر پڑھا جس کے زور سے اس پہاڑ کے گرد ایک بہت بڑا دریا پیدا ہو گیا۔ اس کا ٹھاٹھے مارتا پانی حاتم طائی کی طرف بڑھا، مگر حاتم طائی نے اسم اعظم پڑھا تو جادو کا دریا ہوا بن کر اڑ گیا۔ اتنے میں کملاک نے ایک اور منتر پڑھا۔ اس پر غیب سے 10 5 من کے وزنی پتھر بارش کی طرح برسنے لگے جن کے نیچے کوہ کملاک چھپ کر رہ گیا۔ حاتم نے جب یہ حال دیکھ کر پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک ماری۔ ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ ان سب کے پتھروں کو تنکوں کی طرح اڑا لے گئی۔ اب کملاک جادوگر نے ایسا منتر پڑھا کہ کوہ کملاک حاتم اور اس کے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حاتم حیران ہوا کہ پہاڑ کہاں غائب ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ پہاڑ کملاک نے جادو کے زور سے غائب کیا۔ یہ سن کر حاتم وہیں بیٹھ گیا اور اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے لگا۔ دوسری طرف کملاک جادوگر بھی مسلسل منتر پڑھ رہا تھا۔ 3 دن تک دونوں کا مقابلہ چلتا رہا۔ آخر کملاک جادوگر تھک گیا اور حاتم طائی کا اسم اعظم حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد پہاڑ دوبارہ نظر آنے لگا۔ حاتم اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کملاک نے جب دیکھا حاتم پہاڑ پر چڑھ آیا ہے تو اس نے احمر شام اور اپنے 40,000 جادوگروں کو ساتھ لیا اور اپنے جادو کے آسمان پر پہنچ گیا اور پہاڑ سے 3,000 گز بلند تھا۔ حاتم کملاک جادوگر کے شہر میں داخل ہوا تو اسے بالکل سنسان پایا۔ جادوگروں نے اسے بتایا کہ کملاک اپنے جادوگروں کو لے کر اپنے جادو کے آسمان پر چلا گیا ہے جو ہوا میں گنبد کی مانند نظر آتا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے ایک بار پھر اسم اعظم کا ورد شروع کیا۔ کملاک کا جادوئی آسمان یوں ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا اور کملاک، احمر شام اور اس کے 40,000 جادوگروں کو سمیت ان سب کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ ان میں سے کوئی بھی جیتا نہ بچا۔ حاتم نے اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا
اور سرتک کو اور اپنے ساتھیوں کو سرتک کا سردار بنا دیا۔ احمر شام اور کملاگ دونوں کے ملکوں کی بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد خود زرعی پوش کے مقام کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، درخت جوں کا توں موجود ہے، لیکن اس کی ڈالیوں میں عورتوں کے سر نہیں لٹکے، اور تالاب کی جگہ ایک خوبصورت عالیشان محل کھڑا ہے جس کے دروازے پر چند خوبصورت عورتیں پہرا دے رہی ہیں۔ انہوں نے جب حاتم کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں اس زرعی پوش کو احمر جادوگر کے پنجے سے چھڑایا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اندر جا کر زرعی پوش کو خبر کی۔ اس نے فوراً حاتم کو اندر بلوایا اور اس نے تمام ماجرا دریافت کیا۔ حاتم نے سارا حال شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ احمر شام اور کملاگ جادوگر کے مارے جانے کا سن کر زرعی پوش بے حد خوش ہوئی۔ اگرچہ مجھے اپنے باپ کا مرنے کا افسوس ہے، لیکن جادو ٹونے کی جس کی راہ میں وہ آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ تم نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، ہم تمام عمر تمہاری خدمت کرتے بھی رہے تو یہ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حاتم نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہوں، اس لیے میں خدا واسطے لوگوں کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ورنہ مجھے اجازت دو تاکہ میں کرم شہر کی تلاش کروں۔ کرم شہر کا نام سن کر زرعی پوش چونکی اور بولی، اے حاتم، تمہیں کرم شہر میں کیا کام ہے؟ حاتم طائی نے منیر شامی اور حسن بانو کا ماجرا کہہ سنایا۔ زرعی پوش نے ہنس ہنس کر کہا، اے حاتم، جان لو کہ تم اپنی منزل کی طرف پہنچے ہو۔ کرم شہر ملک زرنگار میں واقع ہے جس کے شہزادے کے ساتھ میری شادی ہونا طے پائی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، ملک زرنگار پہنچ کر تمہیں کرم شہر تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ حاتم یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چند روز وہیں رہا، پھر زرعی پوش اور اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ ملک زرنگار کی طرف روانہ ہوا۔ زرعی پوش کا ہونے والا شوہر یعنی ملک زرنگار کا شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ زرعی پوش کے پہنچنے پر سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف شادیانے بجنے لگے، حاتم کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ شہزادے نے زر و جواہرات کا ڈھیر اس کے آگے لا رکھا۔ حاتم طائی نے کہا، زر و جواہرات تو میرے پاس بھی بہت ہے، مجھے اس کی کوئی کمی نہیں، تم اسے اپنے ہی پاس رکھو اور خدا کی راہ میں اور اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ شہزادے اور زرعی پوش سے رخصت ہو کر حاتم کرم شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کرم شہر وہاں سے کوئی 200 کوس تھا، لیکن شہزادے نے اسے بہترین نسل کا گھوڑا حاتم کی سواری کے لیے دے دیا تھا، اس لیے وہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کرم جا پہنچا۔ شہر کے دروازے پر سب سے پہلے جو شخص نظر آیا، اس سے حاتم نے پوچھا، اے عزیز، وہ کون شخص ہے جو کہتا ہے سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی، ایسا شخص تو یہاں کوئی نہیں جو یہ کہتا ہو، مگر ایک بوڑھے نے یہی بات جو تم کہتے ہو وہ لکھ کر اپنے دروازے پر لگا رکھی ہے۔ وہ شہر کے مشرقی دروازے کے پاس ایک بڑی حویلی میں رہتا ہے۔ حاتم طائی فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک حویلی بلند اور عالی شان کھڑی ہے، اور اس کے دروازے پر خشک خط اور موٹے موٹے حروف میں لکھا ہے، سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ حاتم نے دروازے پر دستک دی، دربانوں نے دروازہ کھولا اور حاتم سے دریافت کیا، اے جوان، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ حاتم نے جواب دیا، میں شاہ آباد سے آیا ہوں اور مجھے تمہارے آقا سے ایک ضروری کام ہے۔ دربانوں نے اندر جا کر اطلاع کی، پھر واپس آئے، حاتم کو ساتھ لے گئے۔ حاتم کیا دیکھتا ہے، ایک شخص جس کا چہرہ بچوں کی طرح بے داڑھی مونچھ ہے، ایک شاندار مسند پر بیٹھا ہے۔ حاتم نے جھک کر سلام کیا، وہ مسند سے اٹھ کر بغل گیر ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا۔ طرح طرح کے کھانے اور قسم قسم کے پھل منگوا کر اس کے آگے رکھے۔
جب حاتم کھانا کھا چکا تو اس شخص نے کہا، اے عزیز، تم شاہ عباس سے کرم شہر تک کا سفر، دور دراز سفر کس واسطے اختیار کیا اور یہاں آنے کی زحمت کس لیے گوارا کی؟ حاتم نے منیر شامی اور حسن مانو کا ماجرا سنایا اور بولا، میں یہ بات معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوا ہوں کہ آپ اپنے دروازے پر جو یہ لکھ رکھا ہے، سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ شخص یہ سن کر مسکرایا اور اپنی کہانی ان الفاظ میں بیان کی۔ اے عزیز، قراقرم شہر کو آباد ہوئے 700 برس ہوئے ہیں اور میری عمر 800 برس ہے۔ جس صورت میں تم مجھے اب بھی دیکھ رہے ہو، شروع سے ہی میری یہی صورت ہے۔ ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا۔ کہیں سے ایک پیسہ بھی ہاتھ نہ ہے۔ جب رات ہوئی تو چوری کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا۔ سوچا کسی عام آدمی کے گھر چوری کرنے سے بہتر ہے شاہی محل میں جاؤں اور بہت سا زر و جواہر چرا لاؤں۔ یہی سوچ کر میں آدھی رات کے وقت کمند ڈال کر شاہی محل میں جا کر داخل ہوا۔ جب بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، بادشاہ بے خبر سو رہا ہے، پہرے داروں کو بھی نیند طاری ہے۔ بادشاہ کے گلے میں ایک لال شب چراغ تھا جو رات کے اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ میں نے وہ اتار لیا اور پھر شاہی محل سے باہر آ کر ایک طرف کو چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک درخت کے نیچے بہت سے چور بیٹھے ہیں۔ وہ کہیں سے بہت سا مال چرا کر لائے تھے، اب ان کے حصے کر رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو قریب بلا کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے سچ سچ سارا حال ان کو کہہ دیا۔ وہ لال چراغ، وہ جو ہیرا تھا، اسے دیکھتے ہی چوروں کو لالچ ہوا، وہ ہیرا میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ اتنے میں ایک شخص غیب سے حاضر ہوا اور ایسی خوفناک آواز سے للکارا کہ تمام جنگل کانپ گیا۔ وہ چور مال چھوڑ کر وہیں سے بھاگ گئے اور میں اکیلا وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ میں نے پہلے بھی سچ کہا تھا اور اس سے بھی سچ بات کی اور کہا۔ یہ سن کر ہنسا اور بولا، تو نے سچ کہا، اس واسطے میں یہ سب مال سب کچھ تمہیں بخشتا ہوں اور چوری سے توبہ کر۔ میں نے اس کی بات مان لی، اسی وقت چوری سے توبہ کی۔ پھر میں نے اس سے کہا، اگر تو اپنی توبہ پر قائم رہا تو تیری عمر 900 برس ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں مال اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرا گھر کچا تھا، اسے گرا کر میں نے نہایت عالیشان عمارت بنائی۔ محلے والے میری شان و شوکت دیکھ کر میرے دشمن ہو گئے اور جا کر کوتوال سے شکایت کی۔ کل تک یہ شخص کوڑی کوڑی کو محتاج تھا، آج اس کے ہاتھ میں اس قدر دولت کہاں سے آئی اور اس نے اتنا بڑا محل بنا لیا؟ ضرور اس نے کہیں سے چوری کی ہے۔ کوتوال نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے اس کے سامنے بھی سچ کہا۔ وہ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں نے اس کے سامنے بھی وہی بات کہی جو سچ تھی۔ جان کے خوف سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بادشاہ کے دل پر میرے سچ بولنے کا اتنا اثر ہوا، اس نے نہ صرف میری خطا معاف کر دی بلکہ مزید زر و جواہر عطا کیا اور میں مالو مال ہو گیا۔ اگرچہ بہت کچھ خرچ کیا لیکن اب بھی میرے پاس بہت کچھ باقی ہے۔ اسی دن سے میں نے اپنے دروازے پر یہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولے۔ اپنی داستان سنا کر اس نے کہا، اے عزیز، تم میری داستان سن چکے ہو لیکن خدا کے لیے کچھ اپنی بھی کہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم حاتم طائی ہو۔ حاتم نے جواب دیا، بے شک میں حاتم طائی ہوں، لیکن تم نے کیوں کر جانا؟ وہ شخص ہنس دیا اور بولا، یہ تو سیدھی سی بات ہے، دوسروں کی خاطر دنیا جہاں کی تکلیفیں حاتم کے سوا کون اٹھا سکتا ہے؟ پھر اس نے حاتم کو کئی روز تک اپنا مہمان رکھا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور شاہ آباد کا رستہ پکڑا۔ وہاں پہنچ کر حسن مانو سے ملا اور اسے اس شخص کی داستان سنائی۔ پھر کاروان سرائے میں آیا اور منیر شامی کو اپنے سفر کا تمام ماجرا سنایا۔
یہ تھا حسن بانو کے تیسرے سوال کا جواب۔ حسن بانو ایک امیر سوداگر زادی تھی۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ اس کے علاوہ بہت حسین تھی۔ کتنے ہی شہزادے اور امراء اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ اب وہ کس کس سے شادی کرتی، اس لیے اس نے 7 سوالوں کا سوال نامہ تیار کر کے اپنے دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب دے گا وہی اس سے شادی کر سکے گا۔ اب تک کتنے ہی شہزادے ہیں، سب ناکام ہو گئے۔ ان میں ایک منیر شامی بھی تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حاتم طائی سے ملا اور حاتم طائی نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ حاتم طائی کسی کی مدد کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس نے منیر شامی کی مدد کی اور اب تک اس نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا اور اب یہ 4تھا سوال تھا۔ صبح کو حاتم نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر حسن بانو کے ہاں پہنچا اور اس سے کہا، حسن بانو اپنا 5واں سوال بتاؤ۔ حسن بانو نے کہا، اے حاتم، سنا ہے ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، اس واسطے اس کو کوہ ندا کہتے ہیں۔ تم اس بات کی خبر لاؤ وہاں آواز دینے والا کون ہے اور پہاڑ کے دوسری طرف کیا اسرار ہے۔ حاتم یہ سن کر حسن بانو سے روانہ ہوا اور منیر شامی سے کہا، اب میں کوہ ندا کی خبر لانے جاتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔